بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طارق نیازی اور آج میں ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں، اس کو انٹیرک فیور بھی کہتے ہیں، بڑا بخار بھی کہتے ہیں، تپ مورکا بھی کہتے ہیں، کالا مورکا بھی کہتے ہیں۔ جو جراثیم ٹائیفائڈ بخار کی وجہ بنتا ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے جس کو سالمونیلا ٹائفی کہتے ہیں، اور یہ فیکو اورل روٹ سے پھیلتا ہے، یعنی مریض کے جسم کے اندر ہوتا ہے، انتڑیوں میں، انٹسٹائن میں، وہاں سٹول کے ذریعے خارج ہوتا ہے اور بعض اوقات یورین کے ذریعے بھی۔ پھر یہ بیکٹیریا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب کوئی صحت مند انسان ایسی چیزیں کھاتا پیتا ہے جس میں یہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے تو پھر یہ منہ کے ذریعے اور خوراک والی نالی اور معدے سے ہوتا ہوا اسمال انٹسٹائن تک پہنچ جاتا ہے۔ اسمال انٹسٹائن میں پہنچ کر یہ بیکٹیریا سالمونیلا ٹائفائی انٹسٹائن کی وال کو پینیٹریٹ کر کے وہاں پہ لمف نوڈز اور لمفائڈ ٹیشو ہوتا ہے اس میں ریزائڈ کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم میں سی وی ایس سسٹم ہے، کارڈیو واسکولر سسٹم، بلڈ ویسلز ہیں، وینز ہیں، اس طرح ہمارے جسم میں ایک لمفیٹک سسٹم ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گردن کی دونوں سائڈ پہ بعض اوقات گلا خراب ہو تو گلٹیاں بن جاتی ہیں، اس طرح بعض اوقات ٹانگوں کے اوپر والے حصے میں یا ایگزیلا میں، بغلوں میں گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اس ایریا میں انفیکشن، تو یہ لمف نوڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ لمفیٹکس اور لمف نوڈز کا پورا سسٹم ہے، یہ اس طرح ہمارے پیٹ میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ بیکٹیریا سالمونیلا اسمال انٹسٹائن سے ان لمف نوڈ اور لمفیٹکس میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ یہ ملٹیپلائی ہونا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتا ہے تو تقریباً ہفتے بعد علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بخار کی علامات ہیں، بخار ہوتا ہے ٹائیفائڈ فیور میں، پھر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، وومیٹنگ الٹیاں آتی ہیں، کچھ لوگوں میں قبض ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں میں ڈائریا، اکثر بچوں میں ڈائریا ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ مسل پین ہوتی ہے، پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، اور روز سپاٹس ہوتے ہیں، یعنی پیٹ کے اوپر اور چھاتی کے اوپر گلابی رنگ کے یا لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے یا ریش ہو جاتی ہے۔ اس کا جو بخار ہے ٹائیفائڈ کا، اس کے خاص پیٹرن ہے۔ ایک تو یہ کبھی بھی بیس لائن کو ٹچ نہیں کرتا، یعنی 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ نارمل نہیں ہوں گے، کبھی 98.6 نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ سٹیپ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت بخار کم ہوتا ہے، جو سورج چڑھتا ہے تو یہ بخار تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، شام کو بہت تیز ہوتا ہے، 104 یا 105 ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، رات کو بھی تیز رہتا ہے، لیکن پھر اگلی صبح کو پھر بخار تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ٹپیکل کریکٹرسٹک ہے سٹیپ لیڈر پیٹرن۔ جی، اس بخار کی پیچیدگیاں، اگر یہ بخار لمبا ہو جائے، مہینے سے زیادہ ہو جائے، یا اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ 10% کیسز میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ جو سیریس کمپلیکیشن جو پیچیدگیاں ہیں وہ ہے بلیڈنگ ہونا، یعنی انٹسٹائن میں کوئی جو خون کی رگ ہوتی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پرفوریشن ہو جاتی ہے، یعنی جو ہماری اسمال انٹسٹائن ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، جب وہ پھٹ جاتی ہے اور جتنا مواد انتڑیوں میں موجود ہوتا ہے وہ ہماری جو پیٹ کی جھلی ہے پیریٹونیم اس میں آ جاتا ہے، اور اس طرح پیریٹونائٹس ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں لیپراٹمی جب پورا پیٹ کھول کے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ باقی دوسری اس کی پیچیدگیوں میں جراثیم جس حصے میں جاتے ہیں اس کی انفیکشن ہو سکتی ہے، جیسے ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے، گال بلیڈر میں کولیسسٹائٹس ہو سکتا ہے، آرتھرائٹس، آسٹریوملائٹس، نیمونیا ہو سکتا ہے، میننجائٹس ہو سکتا ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج نہ کرایا جائے تو جو اس کا مورٹیلٹی ریٹ ہے، مرنے کی شرح، وہ 10 to 20% ہے، اور ایون اگر علاج بھی ہو تو پھر بھی اس کی 1 to 4% ہے۔ جو بچے 4 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں ان میں یہ پرسنٹیج زیادہ ہے، اور 4 سال سے بڑے بچوں کی نسبت چھوٹے بچوں میں 10 ٹائم اس کی فرٹیلٹی یا مورٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس موقع پہ میں کیریئر کے بارے ضرور بتاؤں گا۔ ٹائیفائڈ کے کیریئر
اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جراثیم موجود ہے بیماری کا، لیکن اس میں کوئی علامات نہ ہوں، لیکن وہ دوسروں میں اس کو پھیلا رہا ہو۔ تو جو ٹائیفائڈ کے کیریئر ہوتے ہیں ان میں کوئی علامت موجود نہیں ہوتی، لیکن ٹائیفائڈ کے جراثیم ان کے پاخانے میں یا یورین میں خارج ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں یہ مرض پھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیریئر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹیمپریری کیریئر جو انفیکشن کے 1 سال تک ایکسکریٹ کرتے رہتے ہیں سٹول میں یا یورین میں یہ بیکٹیریا، اور دوسرے کرانک کیریئر جو سال کے بعد تک بھی، اور کچھ تو ساری زندگی کیریئر رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیکل کی ہسٹری میں ایک نام تقریباً ہر ڈاکٹر اس نام سے جانتا ہوگا، وہ ہے ٹائیفائڈ میری۔ یہ خاتون تھی میری میلن، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہ ایک ہاسٹل میں کک تھی، تو یہ کیریئر تھی۔ تو اس آف اینڈ آن اس ہاسٹل میں لوگوں کو ٹائیفائڈ ہوتا رہتا تھا، بلکہ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ٹوٹل تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کو ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا یہ جو کک ہے یہ کیریئر ہے۔ کیریئر کیسز میں اکثر یہ جو جراثیم ہے یہ موجود ہوتا ہے پتے میں، یعنی گال بلیڈر میں، اور ہڈیوں کے گودے میں، بون میرو میں۔ اور اگر گال بلیڈر کی سرجری کر دی جائے، ریموو کر دیا جائے، یعنی کولیسٹیکٹمی کر دی جائے، تو اکثر 80% کیریئر میں یہ جراثیم ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے ٹائیفائڈ کی؟ ایک تو کلینکلی ہم دیکھتے ہیں، یعنی بخار کا ٹپیکل پیٹرن جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسٹیپ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ایک ہم کہتے ہیں ریلیٹیو بریڈیکارڈیا، یعنی جب کسی کو انفیکشن تو بخار ہوتا ہے تو 104 اور 105 ٹمپریچر ہو، تو اسی حساب سے اس کی جو نبض ہے، پلس ریٹ ہے، وہ بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ٹائیفائڈ بخار میں اگرچہ ٹمپریچر 104 اور 105 ہوتا ہے، لیکن نبض کی رفتار یا پلس ریٹ اگرچہ بڑھتا ہے لیکن اس ریشو سے نہیں بڑھتا جتنا بڑھنا چاہیے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریلیٹیو بریڈیکارڈیا ہے۔ پھر بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، تو جو ایک بیسک ٹیسٹ ہے CBC، جس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی کہتے ہیں یا کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ جتنے بھی ایکیوٹ بیکٹیریل انفیکشن ہے، مثلا ٹنسلائٹس ہو، فرنجائٹس ہو، نیمونیا ہو، تو یہ جو TLC ہے، ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ، یعنی WBC کاؤنٹ، جو ہمارے خون کے سفید سیلز ہیں، یہ بڑھ جاتے ہیں۔ نارملی عام ہیلدی انسان میں 4 سے 11,000 ہوتے ہیں، تو یہ 15,000، 16,000، 20,000، 25,000 تک ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو نیوٹروفلز ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں ایکیوٹ بیکٹیریل انفیکشن میں، اس کو ہم لیکوسائٹوسس یا نیوٹروفیلیا کہتے ہیں۔ لیکن ٹائیفائڈ وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے کہ اس میں ہمارا جو بلڈ کاؤنٹ ہے وہ نارمل رہتا ہے، یعنی CBC جو ہے اس میں جو TLC ہے وہ نارمل رہتا ہے، بلکہ بعض کنڈیشن میں نیوٹروپینیا یا لیکوپینیا ہو جاتا ہے، یعنی نیوٹروفلز کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا بیکٹیریل انفیکشن ہے جس میں TLC ریز نہیں ہوتا۔ پھر بلڈ کلچر کراتے ہیں، پہلے ہفتے میں بلڈ کلچر پازیٹیو ہوتا ہے۔ بلڈ کلچر کراتے وقت 2 چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، ایک تو سیمپل پورا لینا چاہیے۔ اکثر لوگ 1 cc یا 2 cc لے لیتے ہیں، اس سے پھر وہ گروتھ نہیں ہوتی، تو 10 cc بلڈ لینا چاہیے بلڈ کلچر کے لیے، اور 72 آورس پہلے کلچر لینے سے پہلے اینٹی بائیوٹک بند کر دینی چاہیے۔ دوسرے ہفتے میں جو سیرولوجیکل ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ پہلے بہت کامن تھا ویڈال ٹیسٹ، آج کل ٹائیفیڈاٹ کرتے ہیں۔ ٹائیفیڈاٹ ریپڈ بھی ہے، زیادہ ریلائبل بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے۔ اس میں 2 قسم کے اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، IgG، IgM۔ جو IgM ہے وہ ایکیوٹ ٹائیفائڈ کو شو کرتی ہیں، اور جو IgG ہیں وہ کرانک کیسز کو۔ پھر تیسرے ہفتے میں جا کر سٹول کلچر پازیٹیو ہوتا ہے، اور چوتھے ہفتے میں یورین کلچر پازیٹیو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو ٹائیفائڈ کی مینجمنٹ کے بارے میں، کہ کون سی دوائی لینی چاہیے، کون سی خوراک لینی چاہیے، کون سی خوراک نہیں لینی چاہیے، اس کی ویکسینیشن اور اس سے پریونشن اور بچاؤ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔